میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اور جب قرآن پڑھوں گا تو آپ پر سننا فرض ہو جائے گا۔ ایسا قرآن اگر قرآن پڑھا جائے تو پھر سنو، آپ ادھر ادھر کی باتیں اگر سنو، تو جو نہیں سننا چاہتے اگر یقین رکھتے اس آیت پر تو انہیں بھی سننا پڑے گا۔ کیا کام ہے توجہ نہیں دیا، بہت سے لوگ کچھ باتیں سننا نہیں چاہتے، تو اسی لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو قرآن لے کے چلتا ہوں، کچھ سننا چاہو نہ سنو، قرآن تو سننا پڑے گا۔ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ۔ خلافت کیا ہے؟ منصب، منصب الہی کا نام ہے خلافت۔ یہ اہتمام قدرت ہے، منصب کا اعلان پہلے کیا، منصبدار کو بعد میں پیدا کیا، تاکہ رحمان ہوں منزل کے اوپر۔ منصب کا اعلان پہلے اور منصبدار کو پیدا کیا بعد میں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا۔ آسان کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کر دیا میں نے۔ عربی زبان پہ ایک ہوتا انا، اور جب کلام میں سور پیدا کرنا ہوتا ہے تو پھر انی یا انی کیا کرتا ہے؟ انا جاعل خلیفہ، انا جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تھوڑا ہلکا ہو جاتا معاملہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ بھی بناتا ہے، کوئی اور بھی بناتا ہے، توجہ دے دے گا۔ لہذا اللہ نے انا نہیں کہا، اللہ نے کہا انی، کلام پہ زور دے دے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس سے اچھا ترجمہ اردو میں نہیں ہوگا کہ میں ہی زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں ہی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں بات کو روکتا ہوں، قرآن ہی قرآن انشاءاللہ دوں گا۔ جب بھی منصب کی بات آئی ہے، چاہے منصب خلافت ہو یا منصب رسالت ہو یا منصب نبوت ہو یا منصب امامت ہو، تو اللہ نے ہر منصب کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کہ یہ کتنی آیتیں پڑھی، آدم کی خلافت کی بات آئی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں کسی کو منہ نہیں چھوڑا، توجہ دیا، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ داؤد کی خلافت کی بات ہے، یا داؤد کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ دیجیے گا، میں تمہیں اپنے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے تمہیں قرار دیا خلیفہ اپنی زمین پر۔ یہاں بھی خلافت کی بات، توجہ فرمائیں، غور کریں، جعل اور جاعل یہ سب آ رہا ہے کہ یہ منصب کے لیے آ رہا ہے۔ جناب ہارون کو کس نے خلیفہ بنایا؟ نبی کا اپنا فرد تو ہوتا نہیں۔ موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر، کہہ دن کے لیے گئے، دن کے لیے نہیں، کہہ راتوں کے لیے گئے، 30 راتوں کے لیے گئے۔ یہ ہمیں بات ہے کہ اللہ نے 40 راتوں تک انہیں روکا، لیکن جب گئے تو کیا کہا؟ یا ہارون، ہارون میں جا رہا ہوں کوہ طور پر، جب تک میں نہ آؤں تب تک میری جگہ تم خلیفہ رہو۔ یعنی نبی وہ ہے جو 30 اور 40 راتوں کے لیے امت کو بغیر خلیفہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے کو باتیں بہت ہیں لیکن اختصار کرتا ہوں میں۔ تو جو بات آئی منصب خلافت، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ بات آئی منصب امامت کی، بتائیے اللہ نے وہاں کیا کہا؟ ارشاد پڑھیں تعالیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ وہی لفظ جاعل ہے نا، میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، بس وہ امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، 100% نمبر لائے، تو ہم نے ان کے لیے جائزے کا اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ارے کہاں ہے آپ؟ اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں؟ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، امام بنانے والا میں ہوں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد والے۔ جتنے بھی منصب ہیں، کہیں جعلہ کہا، کہیں واسع کہا۔ رسالت کے بعد آئی سورہ جمعہ کی دوسری ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے بھیجا اللہ نے بھیجا۔ کل جملہ دیا تھا کہ شاید کی روشنی میں بھی جملہ دینا چاہ رہا ہوں میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں؟ ان پڑھ جاہل بدو معاشرے میں عربوں میں ہم نے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بنے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے بنا کر بھیجا۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ بنا کر بھیجا ہے، بھیج کر نہیں بنایا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ تو آپ سب دیکھ جائیں، کیا منصب امامت کو، منصب خلافت کو، منصب رسالت کو، منصب نبوت ہے، یہ سب اللہ کے منصب ہے۔ سب کی نسبت بھائی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کا منصب تو اس کی ابتدا ہوتی ہے، منصب الہی کا آغاز، اور سارے منصب اکٹھے نہیں آتے۔ بڑا آرام سے سنتے ہیں، آرام سے بولو، ہمیں تھکا ہوا نہیں۔ سارے منصب اکٹھا نہیں آ جاتے۔ اللہ کے جتنے بھی منصب ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے، ایک ایک کر کے آئے۔ اللہ نے جناب آدم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، غور کریں آپ، صرف نبوت دی، بس رسالت نہیں۔ منصب نے ترقی کی، نوح کا زمانہ آیا، اللہ نے کہا ایک منصب اور بڑھا دیتا ہوں۔ آدم خالی نبی تھے، نوح تم 2 منصب لے لو، تم نبی بھی ہو رسول بھی ہو۔ کہاں ہے آپ کے زمانے سنتے تو دے رہے آپ؟ تمہیں منصب نبوت بھی دیا جاتا ہے اور منصب رسالت بھی دیا جاتا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، ابراہیم کا زمانہ ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو لوگ ایک منصب بڑھائے جا۔ کیا کہہ رہا؟ تمہیں منصب نبوت بھی دیا، رسالت بھی، اور منصب امامت بھی ہو۔ اس پر انشاءاللہ سیر حاصل بحث ہوگی، یہ تو لوگ میں دے رہا ہوں، توجہ دیا اور سلسلے سے آؤں گا ان تمام منزلوں پر۔ اشارہ دے دیا میں نے کہ مجھے بیان کرنا منصب کیا ہے۔ تو پہلا منصب ہے منصب نبوت۔ اللہ نے آدم کو نبی بنایا، رسول نہیں بنایا۔ نوح کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، لیکن امام نہیں بنایا۔ ابراہیم کو نبوت بھی دی، رسالت بھی، مگر امامت اور امامت بھی عطا کی۔ 3 پوسٹیں، 3 عہدے۔ ابھی تو پہلے ہی منصب کا اعلان ہوا تھا، اور کیا یاد؟ ابھی لفظ خلافت سے تعبیر کیا گیا کہ میں زمین پر خوب دل لگائیے گا، ایک خلیفہ بنانے والا۔ مجھے بتائیے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ارے اتنی مجلسیں سنتے ہیں، کچھ تو بولا کریں۔ خلیفہ کہتے ہیں جا نشین کو۔ جا یعنی جگہ اور نشین یعنی بیٹھنا، بیٹھنا یا بیٹھنے والا۔ تو جا نشین کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا۔ میرا سوال ہے آدم اسلام سے کہ اللہ نے آدم کو جو خلیفہ بنایا یعنی جانشین بنایا، کس کا جانشین بنایا؟ ظاہر کسی بات آپ کو نہیں معلوم، اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ آدم اللہ کے جانشین ہیں، تو یہ بتاؤ جانشین کب آ کے بیٹھتا ہے؟ جس کا جانشین ہے جب وہ جگہ خالی کرتا ہے تو جانشین بیٹھتا ہے۔ اب تو وہ جگہ بتاؤ جو وجود خدا سے خالی ہو، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھئی اللہ تو ہر جگہ ہے، اور پھر جانشین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی جانشین بنتا ہے۔ اور گیا باپ مر گیا تو بیٹا جانشین بن گیا، یہی تو ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جانشین بن گیا ہے، اور اللہ
اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو خلق کیا تھا، کیا کہہ رہا اسی زمین پہ کسی کو بھیجا جا رہا اور لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا جا رہا، تو اللہ بنا جانے اس کیسے، اس کی کوئی جگہ معین ہے؟ اور دیکھیے دو باتیں میں نے کہہ دی، آپ بہت ٹھنڈے سے سن رہے ہیں بھائی، میں اشرا پڑھ رہا ہوں اور ممبر اس کو میرے قبضے میں ہے، آپ کہیں گے ہمیں اور ملکی سے مجلس پڑھ پائیں گے، تو یہ جگہ میں خالی کروں گا جبھی تو دوسرا ملک بیٹھے گا، کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی جانشین کا ہوگا یا تو جہاں خالی ہو، اللہ کے حضور سے کوئی جگہ خالی نہیں، باپ مرے گا تبھی تو بیٹا جانشین بنے گا، آپ میرے اللہ کے جانشین تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہے اللہ اس کا بھی کام ہو جائے گا، جس کی جگہ باپ جانشین بنے گے، یہ استعارہ لفظی، میں جانشین بھیج رہا ہوں، یہ طے ہے کہ کسی کا تو بھیجی کا اللہ جانشین، تو اب اللہ کا کون جانشین ہوگا؟ تو اب اللہ کے علاوہ بتاؤ کون لوگ ہیں کہ جن کا جانشین بنا کے بھیجا جا رہا؟ اسی لیے اللہ نے آل محمد کو سب سے پہلے پیدا کیا اور ان کے اعزاز و احترام میں جاؤ دنیا میں جاؤ، عالم جاؤ، آبادی پھیلاؤ، ایسے تھوڑی بھیجوں گا جن کے صدقے میں کائنات بنائی ہے، ایسے تھوڑی بھیجوں گا تم جاؤ پہلے دنیا کو آباد کرو، لوگ جاؤ جا کے اپنے آنسوؤں سے زمین پہ چھڑکاؤ کرو، ابراہیم جاؤ جا کے آپ کو ذرا گزار کرو، صلوات علی محمد و آل محمد۔ سارا سلسلہ شروع ہوا، جیسے ہی اللہ نے کہا تھوڑا سا قریب آ جائے، میرے اندر ایک بیماری ہے بھائی، مجھے آپ آ جائے کیا کریں، زیادہ اوپر ایسے مت دیکھیے گا، میں سمجھتا ہوں گردن کی وجہ سے پیچھے بیٹھتے ہیں، ذرا سا اور کیجیے گا کیونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہے اور بہت عام گزارشات آپ کے سامنے رکھنی۔ جیسے اللہ نے کہا میں وہ زمین پر خلیفہ بنانے والا، فرشتوں میں کھلبلی ہو، کیا کرنا منصب ہے یہ ایسی چیز، ایسی کانوں سے آواز ٹکرائی اور اللہ کہہ چیز سے رہا، فرشتوں سے کہہ رہا کہ میں وہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا تعالیٰ، اسے تعالیٰ کہیے یا ایک لفظ اور بولنا میں نے یا اللہ لے جاتے سب قرآن میں اور پہلی پارے میں سورہ بقرہ جا کے کر دیکھ لیجیے، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے کوڑیزی برپا کرے، فساد برپا کرے؟ ارے چولے جلدی سے بھائی لے جا، یہ کیا کہا فرشتوں نے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ جانے کے بعد کوڑیزی برپا کرے، فساد برپا کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی تجربہ ہو چکا ہے فرشتوں کو، پہلے دنیا میں آپ کہیں گے آدم سے پہلے دنیا کہاں تھی؟ سنیے، اگر خون خرابہ پہلے کبھی نہ ہوا ہوتا تو فرشتے پوچھتے ہی نہیں کہ اللہ کیسے کو بنائے گا وہ دنیا میں جا کے فساد پھیلائے، خون خرابہ کرے؟ توجہ دیجیے گا، تو انسانوں سے پہلے دنیا میں کون لوگ تھے؟ ڈر لگ رہا بولتے ہوئے، اب میں کہہ دوں تو رات بھر نہیں کری آئی گی، وہ انسان اور جن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آپ ترکیب دیکھیں، وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو، پہلے جنوں کا نام لیا بعد میں انسانوں کا لیا، اس کا مطلب یہ کہ انسانوں سے پہلے دنیا جنوں سے بنی ہوئی تھی، اور آج کے بنے ہوئے لوگ ہیں گرم دماغ کے لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے بہت کرتے تھے، قتل عام مچا دیتے تھے، فرشتوں نے سارا نظارہ دیکھا تھا، لہٰذا گھبرا گئے اللہ ایسے کو بنائے گا جا کے دنیا میں بھوک روزی کرے، فساد برپا کرے؟ تو ہم نے فرما رہے اور اس کا اگر اتنا ہی کہتے تو میں اس کو دور نہ دیتا، کہتے ہیں ہاں نہ کیے، ضرورت ہے جس
کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. ارے بڑا سناٹا ہے بھائی. کسی بات کہتے کہ ایسے کو بھیجے گا کہ میں نے جملہ نہیں دیا, شاید اس لیے سناٹا ہے. فرشتوں نے یہ سوال کر کے اپنا مزاج بتا دیا کہ دنیا والوں ہم ہیں معصوم, اور اچھی طرح سمجھ لو عصمت کا مزاج خوریزی اور فساد کو برداشت نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ لہجہ بدلا. حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تیری تحلیل کرتے ہیں, یہ کہنے کی بھائی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ ہم سمجھے بات, سارے فرشتوں نے بیک زبان کا جمع کر کے استعمال کیا. حالانکہ ہم لوگ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اردو زبان میں ایک لفظ ہے, کیف اٹھائیے گا, جسے کہا جاتا ہے حسن طلب. سمجھئے حسن طلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی میں نے, آپ نے دیکھے جا رہا ہوں کیا گھڑی ہے, کیا کی کاٹے, کیا سوئی ہے, کیا رنگ ہے, کیا کلر ہے, یہ کتنے کی آ گئی, کہاں سے لی گھڑی؟ بہت اچھی آتی, کس مارکیٹ سے لی ہے, کس کمپنی کی ہے, خام خواہ گھڑی کے پیچھے پڑ گیا تو تعریف کیا جا رہا ہے. میرا مقصد گھڑی کی تعریف نہیں ہے, میں مولوی آدمی ہوں, سننا جانتا ہوں, تو میں نے کہا اتنی تعریف کرو کہ بھائی صاحب اتار کے صاحب اچھی لگی تو لے لیجیے. اسے کہتے ہیں حسن طلب. فرشتوں نے کہا حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ فرشتوں کی طرف سے حسن طلب ہے, کھل کے تو نہیں کہہ پا رہے, مگر لہجہ بتا رہا ہے کہ ایسے کو بنائے گا جو خوریزی برپا کرے, فساد برپا کرے. حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, مطلب یہ کہ بنانا ہے تو ہم میں سے ہی کسی کو بنا دے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ بتائیے کہ جب انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا, میں لفظ دوں گا, میں آپ کو چپ نہیں بیٹھنے دوں گا. منصب ہی ہے ایسی چیز کہ جب منصب کا نام آتا ہے تو فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. کچھ باتیں لہجے سے سمجھی جاتی, لہجہ بتا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہی ہیں, ہم ہی میں سے کسی کو بنا دیں. اب مجھے نہیں معلوم تو حالات یہ کیا مجلس پڑی جائے کہ اس زبان میں, اس لہجے میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. سماعت بہت دور ہو گئی, کل کل جائے سماعت اور تھا, آج کا اور ہے. اب میں اگر اصطلاحیں بولوں تو آج کے بچے سمجھتے نہیں, جب کسی چیز کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو تو بچے میں کیا مزہ آئے گا. میں ایک لفظ دے رہا ہوں, بزرگ میرے بیٹھے وہ بہرحال سمجھیں گے, اور شاید ان کے سارے بچے جوان بھی سمجھ جائیں. فرشتوں کی کوئی گنتی ہے؟ کوئی دادا یہاں کتنے فرشتے بیٹھے ہیں, ان سے پہلے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو گننا پڑے گا, اور تو فرمایا پھر اس کو 3 سے ضرب دینا پڑے گا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان یہاں جو بیٹھا ہے اپنے اپنے کاندھے پہ 2 فرشتے لیے بیٹھا ہے. تو جو یہاں فرشتے ان کو ہم نے ایک بار ہے, اب کل ملک جو ہے ٹوٹل جتنے فرشتے ہیں انہیں کون شمار کر سکتا, لیکن ہمیں استثناء نہیں ملا کہ کسی ایک فرشتے نے کہا کہ نہیں یہ سب کا ضرورت ہے. سب نے بالاتفاق اور بالاجماع بول دیا اجماع, اور یہ کہوں تو مجھے کہ کسی کو پلے پڑے گئے. میں نے کہا سماعتیں بہت دور ہو گئی. تمام فرشتوں کا, اور ایک لفظ پڑھوں, تمام معصوم فرشتوں کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا, اتفاق ہو گیا تھا, اجماع ہو گیا تھا, ایکا ہو گیا تھا. اب قرآن کا جو معلوم ہے ایکا ہو گیا تھا اس بات پر کہ بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے. کیا اللہ نے ان کے تقاضے کو پورا کر دیا؟ اللہ نے کیا کہا, انی عالم ما لا تعلمون. سمجھ رہو, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کہا
آدم کا پتلا تیار ہوا. اب اس تفسیر میں کیا نہیں، ہم سب تو علماء سے سنتے ہی رہتے، آپ کو معلوم کہ ایک فرشتے کو بھیجا، مٹی لے کے آؤ. جیسے اس نے مٹی کھائی، زمین چیخنے لگی، چلانے لگی، رحمت کے چھوڑ. دوسرے فرشتے کو بھیجا، تو جا. وہ آتا ہے، جیسے مٹی کرتا ہے، زمین چیختی چلاتی چھوڑ دیتا ہے. اب مجھے میں نے یہ نہیں پڑھا، تعداد نہیں پڑھی، جتنے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. لاسٹ میں ایک فرشتے سے کہا کہ اب تو جا. اس نے مٹھی بھری اور لے کے جو چلا، زمین چیختی رہی، چلاتی رہی. اب جب ملک کے دیکھا بھی نہیں تو ہی ملک الموت بھی ہوگا، اس لیے کہ ملک الموت کا فریضہ ہر فرشتہ انجام نہیں دے سکتا. مٹی گئی اور آدم کا پتلا تیار ہوا. ہم سے کہتے ہیں آپ لوگ اہل بیت کے بارے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں مبالغہ نہیں ہوتا، آگے بیان ہوتے ہیں. کہتے ہم تو انبیاء سے بھی اہل بیت کو افضل سمجھتے ہیں. ارے افضلیت کی دلیل نہ ہوتی تو ہم کیسے افضل دیتے؟ آدم نبی ہے، ان کی تخلیق کا سامان کہاں سے کہاں گیا؟ ان کی تخلیق کا سامان زمین سے آسمان پہ گیا. تو فرما رہا اب آنے محمد کو دیکھو، وہ بیوی جسے ام الائمہ کہا جاتا ہے، جسے صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے، جو راضیہ ہے، مرضیہ ہے، قدسیہ ہے، طاہرہ ہے، اس کا سامان تبلیغ کہاں سے کہاں آیا؟ نبی معراج پہ گئے تو ایک سیب عطا کیا گیا. جبریل نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اے اللہ کے نبی آدھا آپ نوش کیجئے، آدھا خدیجہ کو لا کے کھلا دیجئے گا لے جا کے. اور اس کے بعد جو ہے ایک وقت آیا جب جناب خدیجہ کی گود میں فاطمہ جیسی بیٹی آئی. رسول اسلام اس بیٹی کو سونگا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سونگتے ہیں، کہ میں میری بیٹی کا عرفان نہیں ہے؟ معراج میں جب گیا تھا میں تو مجھے سیب جنت عطا کیا گیا تھا. تو جو ہے نا اس سیب جنت میں وجود فاطمہ تھا. جب اس سیب کی خوشبو کی یاد آتی ہے تو میں فاطمہ کو سونگ لیتا. تو آپ نے فرق پہچانا؟ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے. آدم نبی ہے تو فرما رہا، اور فاطمہ ام الائمہ ہے، عصمت مطلقہ ہے، ملکہ جنت ہے. ہمارے یہاں پڑھانے چڑھانے کا سوال ہی نہیں ہے. آدم کی تخلیق کا سامان زمین سے آسمان پر گیا، سیدہ کی تخلیق کا سامان آسمان سے زمین پہ آیا. تو اب تو مجھے کہنے دو کہ آل محمد میں اور انبیاء میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. لیکن اس سے تقابل تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے علماء سے سب کچھ سنا، ماشاءاللہ صاحب مطالعہ بھی یقیناً ہوں گے، کتابوں میں پڑھتے ہوں گے. عالم انوار میں جب خمسہ رجبہ نے تصویر الہی شروع کی، یہ سب ایک تھے پہلے، ایک کو بعد میں ان کے پلے تھے. اور کسی کا نام علی، اور کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام حسن، کسی کا نام حسین رکھا گیا. سنیے گا، ایک نور تھا جسے نور محمدی ہے. جب آپ نے تسبیح و تحلیل و تمجید الہی شروع کی تو آپ نے زمین نور سے پسینے کے چند قطرے کرتے، پسینے کا قطرہ ٹپکتا گیا اور ہر قطرے سے ایک نبی وجود میں آتا گیا. یہی تو ہے. ہمارے محمد کو دیکھیے کیا کہہ رہا ہوں. جب بات آئی علی کی تو نبی نے کہا انا وعلی من نور واحد. کہاں پسینہ کہاں نور. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء نبی کے پسینے سے بنے، اور فاطمہ نبی کا خون ہے، گوشت ہے، گوشت ہے. میں کسی طرح ماحول بنا رہا ہوں کہ
پتلا تیار ہو گیا، سجدے کا حکم دیا اللہ، بولیے تو صاحب تیرا بھی حوصلہ ہوئے گا، دیا نہیں دیا، نہیں دیا، پتلے کو سجدہ تھوڑی کرانا ہے، کیا کہہ رہا آپ دیکھیے ذرا اور دیجیے، یہ باریکیاں ہیں، ابھی فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں ہے، اللہ نے انتظار کرایا نفس روح کا۔ اب آیت پیش کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میرے فرشتوں دیکھو، جب میں پیکرِ آدم میں اپنی روح داخل کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ آپ سوچ رہے ہیں تو سنا ہی ہوا ہے، ارے ابھی بہت کچھ سنا ہے بھائی، ابھی سنا ہی کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ ڈھاٹے مارتا ہوا بحر میں کنار، ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں، اس میں سے ایک قطرہ بھی ابھی آپ تک نہیں پہنچا ہے، اور نہ ہی ہم تک پہنچا۔ یہ فضائل اہل بیت ہے، سنیے گا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، شرط لگا دی سجدے کی، کہا کہ جب میں پیکرِ آدم میں اپنی روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک نفخ روح نہ ہو سجدے میں نہ گر جانا۔ اب سب اللہ والے اللہ کے گھر میں بیٹھے، مجھے بتائیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز ہے؟ کہاں ہے؟ کیسے بچے سن رہے ہیں؟ تھکا دیا مجھے۔ کیا جائز ہے کہ اللہ تم نے جو قانون بنایا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا، اور تو ہی کہہ رہا ہے نفخ روح ہو جائے تو آدم کے سامنے جھک جانا؟ کتنی غلط فہمی ہے۔ میں آدم کو سجدہ نہیں کر رہا، سجدہ ہو رہا ہے میرے حکم کو۔ یہ آدم کو سجدہ نہیں، حکم خدا کو سجدہ ہے۔ تو یہ اللہ پھر آدم کی طرف کیوں جھکا دیا؟ توجہ دیں، تیرا سجدہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی تو سجدہ ہو سکتا ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے سجدے کی سمت معین کر رہا ہوں؟ اللہ کہیں اور دیتا ہے، میں سجدے کا رخ اور سجدے کی سمت معین کر رہا ہوں۔ آدم کی طرف سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کا سجدہ ہو رہا، سجدہ تو میرے حکم کا ہو رہا، بس سمت میں نے معین کی۔ اب کیسا سجدہ ہوا کا سوچیے، یہاں تو لمبی قطار ہوگی ایسی، ہم سجدہ کرتے ہیں، نقشے سے نقشہ ملائیے، توجہ دیجیے گا۔ آدم بیچ میں، نفخ روح کے بعد آدم بیچ میں، فرشتے چاروں طرف۔ یہ نقشہ زمین پہ بھی کہیں نظر آتا ہے یا نہیں؟ ارے توجہ دینا، آپ ہے بھائی، یا تو گول جماعت وہاں نظر آئی یا گول جماعت خانے کعبہ میں نظر آتی ہے، ورنہ ہر مسجد میں لمبی جماعت ہوتی ہے۔ تو اچھا، تو پروردگار آدم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ آدم کی طرف سے جھکانے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم نے آدم کو قبلہ سجدہ قرار دیا۔ تو یا اللہ جب آدم کو تم نے سجدے کا قبلہ بنایا تو نفخ روح کی کیا ضرورت ہے؟ مجسمہ تیار ہو گیا، پتلا تیار ہو گیا، حکم دے دے فرشتوں کو کہ بھئی پتلا تیار اور جھکنا شروع کر دو۔ کیا نہیں تم سمجھے نہیں؟ مجھے بت پرستی نہیں کرانی ہے، پتلے کو نہیں پجوانا ہے، یہ بھی میرا قانون پہچان لو۔ جب تک توجہ کیجیے گا، جب تک روح قبلہ نہ آ جائے کوئی شے قبلہ نہیں بن سکتی۔ آدم کے پیکر میں جب تک روح داخل نہ ہو گئی اس وقت تک آدم قبلہ نہ بنے۔ وہ خانے کعبہ میں روح بن کے جب تک نہیں رہے گا، خانے کعبہ قبلہ نہ بن سکا۔ سرور محمد والے محمد۔
قوت بخش ہے۔ اس نعرے میں زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ نعرے حیدری جو آپ بولتے ہیں، دیکھتے ہیں جوش، مولوی کے لوگ ہوتے پر جوش آئے نعرے، لیکن اگر کسی مومن نے کہہ دیا نعرے حیدری تو کیسا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بوڑھے جوان بچے سب ایک ساتھ جب یا علی کہتے ہیں تو یا علی کہنے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کیا کہ درد ہمارے یہاں۔ اور اب آپ دیکھیے ایک بچہ بھی کھڑے ہو کے کہتے نعرے حیدری تو یا علی کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگوں میں کیا کہوں میں زیادہ کسی کو تبصرہ نہیں کرتا، نعرے کے خلاف نعرے بھائی نعرے نہ لگاؤ، لیکن اگر نعرے حیدری کسی نے کہا اور یا علی کہہ دیا تو یا علی کہنا بھی تو عبادت ہے۔ آپ عبادت سے کیوں روک رہے ہیں؟ بھائی کسی نے کہا نعرے حیدری، مجمع نے کہا یا علی، اور پھر دیکھیے گا الگ الگ یا علی کہنا اور ہے اور باجماعت یا علی کہنا اور ہے۔ تو بات کہہ رہا ہوں میں توجہ دیجیے گا، ابھی سلسلہ بیان کروں گی کیا میں نے، جو کہ میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں رکھتا کہتے یہ کیا ہے نعرے حیدری یا علی، یہاں کوئی جنگ ہو رہی ہے تمہیں کیا پتا، ہماری جنگ تو 1400 برس سے جاری ہے۔ اور کہنا یہاں علی، ارے یہ کیا ہے علی، سلوات پڑھیے سلوات پڑھیے، سلوات کی فضیلت آئی ہے کیا علی کی فضیلت نہیں آئی ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر تکلف ہے نہ کہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ آپ قدم نہ لگائیے، پہرا نہ لگائیے۔ ایک جملہ دینے جا رہا ہوں بھائی، یہ سب تو علم خدا میں ہے، کس کی نیت میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دماغ میں کیا ہے۔ میری سوچ الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ میری 2.5 گھنٹے کی تقریر اللہ کو پسند نہ آئے، لیکن کوئی مومن ایک بار نعرہ حیدری کہہ دے اور مجمع یا علی کہہ دے، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ جائے۔ لہٰذا یہ معاملہ بہت نازک ہے، زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اور سب وعدہ کرو سننے کا تو جملہ یہ ایک اکیلا نام جسے آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری، سب نے مل کے کہا، جوان بوڑھے بچے ایک آواز ہو کے کہتے ہیں یا علی۔ توجہ فرما رہا، عمر کے 3 ہی حصے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بڑا سناٹا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ دنیا کا ہر انسان تقریباً زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر بچپنا تھا، بعد میں جوانی آئی اور پھر بڑھاپا آ گیا، اس کے بعد قصہ تمام۔ تو زندگی کے 3 مراحل، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ نام ہر عمر کے لوگوں کے کام آتا ہے۔ کیا اس لیے کہ زندگی کے بھی 3 مراحل، جوانی، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اور لفظ علی میں بھی 3 ہی حرف ہے۔ آپ سمجھے نا، آدھے سمجھ رہے آدھے نہیں سمجھ رہے۔ عین، لام اور یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے علی۔ عین، لام، یہ شاعر کہتا ہے علی کا نام بھی نام خدا، ہر راحت جاں ہے، عزائے پیر ہے، تیرے جہاں ہے، حرز طفلہ ہے۔ ترجمہ لوڑے کا مزہ آئے گا، شاعر کتنا معلوم و نظر ہے، کہتا ہے کہ علی کا نام بھی نام خدا، ہر راحت جاں ہے، عزائے پیر ہے، تیرے جہاں ہے، حرز طفلہ ہے۔ یہ علی کا ایک اکیلا نام کس قدر راحت بخش ہے، یہ اللہ نے اپنے نام سے اسلام کو مشتق کیا۔ یہ اکیلا نام علی کا کتنا راحت بخش ہے، یہ اکیلا نام بوڑھوں کے لیے عصا ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے تعویذ ہے۔ اب دیکھیں شاعر نے بہت سوچ سمجھ کے یہ شعر کہا ہے۔ اب آئیے عمر کے 3 حصے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، علی کے نام میں 3 حرف، عین، لام، یہ شاعر نے فیصلہ سنایا کہ یہ اکیلا نام اور جو ہے نا بوڑھوں کے لیے عصا اور جوانوں کے لیے تلوار اور
یہ نام ایسا معجزنما ہے، یہ نام ایسا معجزنما ہے. ہمیں ٹھوکر لگی، ہم نے کہا یا علی مدد، سمجھ گئے. ہم سے خاصے فاصلے پر کسی اور کو ٹھوکر لگی، ہم نے یہاں سے کہا یا علی مدد، وہ وہاں سمجھ گیا. سلمان میرے محمد والے محمد. اللہ نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کو میں روکتا ہوں کیونکہ اللہ کو فرشتوں کا جواب دینا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کیسے وہ بنائے گا، جو پورے دیور وغیرہ فساد کرنا کرے، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ خبردار خاموش، انی عالم ومالت عالم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ کہہ کے چھوٹ کر دیا. اور اب وہی اللہ کہہ رہا، سنیے آخری بات، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها. نام کی بات ہو رہی ہے ابھی تو. اللہ نے آدم کو تمام اسماء جمع ہے اسم یعنی نام، اسماء نے کئی نام. اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی. اب ذرا دل لگے گا، آرام سے بولوں گا، مجھے اپنے کو تھکانا نہیں ہے. سنیے گا اللہ نے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم نے تمام اسماء کی تعلیم، اللہ نے جناب آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اور پھر انہی ناموں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. سنیے کون منصبدار بنتا ہے اور کون منصبدار نہیں بن سکتا. بس یہ آخری بات ہوگی، پوری تقریر کا نچوڑ ہے ایک جملے میں. اب آپ کے اوپر ہے کہ کتنا جلدی ساتھ دیتے ہیں. کہا علم آدم الاسماء كلها، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. ثم عرضهم على الملائکہ، اور انہی ناموں کو اللہ نے ملائکہ سامنے پیش کیا. وقال، اور کہا وَأَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ. ذرا بتاؤ تو یہ کن کے نام ہیں. نام کی بات چل رہی ہے ابھی تک، تو جب کن کے نام ہے. فرشتے گھبرا گئے، کہنے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہم تو نہیں جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا. تو فرشتوں میں لہجہ بتایا ہے، بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو یہ نام بتائے نہیں ہے، خالی دکھائے گئے. تو اللہ کے عدل پر فرما رہا ہے، جسے سکھایا اس سے تو پوچھ نہیں رہا. یا اللہ تم نے فرشتوں کو یہ نام کی تعلیم دی کہاں ہے؟ تو جب تم نے انہیں پڑھایا ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہا؟ نہیں تو جو بھی آدم کو پڑھایا ہے، تعلیم دی آدم کو ناموں کی، اور امتحان لے رہا فرشتوں کا. کیا میری عدالت پر انہیں اٹھاتا ہے؟ اگر انہیں پڑھایا نہ ہوتا تو سوال نہ کرتا. میرا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بھی پڑھایا ہے. تو پڑھایا نہیں، بتائی نہیں پا رہے، کیا تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے؟ یہاں معاملہ نام بتانے کا نہیں ہے، ناموں کو چسپاں کرنے کا ہے. اس لیے کہ جو نور آدم کے سامنے ہے وہ ان کے سامنے بھی ہے. 5 انوار چمک رہے ہیں، انہی 5 کے یہ نام ہے جن کی تعلیم آدم کو دی ہے ہم نے. اب معاملہ نام بتانے کا نہیں ہے، ناموں کو ہر نور پر چپکانے کا ہے. کیا کرنا پڑے؟ چپکانے کا ہے، یعنی چسپاں کرنے کا ہے. یعنی فرشتوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ان 5 میں سے کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے. مگر ان کی مجبوری ہے کہ یہ پتا نہیں کہ کون محمد ہے، کون علی ہے،
یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا؟ ارے جنہوں نے سوال کا جواب نہ دیا وہ ڈھیروں ہونے کے بعد بھی کوئی خلیفہ نہ ہو سکا۔ اگر نے سوال کا جواب دے دیا تو اللہ نے انہیں خلیفہ بنا دیا، اور معیار تو پہلے بھی معین ہو گیا۔ اللہ کا خلیفہ وہی ہوگا جو اللہ جو ہر سوال کا جواب پھٹا کر دے سکے۔ وہ جو سوال کا جواب نہ دے سکے وہ کچھ ہو جائے، منصب دار الہی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھو محمد علیہ ماحول میں جوش بھرنے والوں اور یہ نام لینے والوں، یہ عام نام نہیں ہے۔ اچھا سب چھوڑتا ہوں، 2 منٹ کی اجازت دیجیے، کیونکہ بات نام کی آ رہی ہے، پھر نعرہ ادھر سے لگا تو پھر مجھے کچھ یاد آیا۔ اللہ نے آدم کو کہاں کے لیے بنایا تھا؟ زمین کے لیے بنایا تھا۔ رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ ارے شرماتی ہیں آپ بول رہے، جب تو پتا ہے آپ کو بھائی، ہم لوگ تو یاد دلاتے تھے، بنایا زمین کے لیے اور رکھ دیا جنت میں۔ یا اللہ، یہ آدم کو بنایا زمین کے لیے، بھیج دیا جنت میں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں ٹھاٹ سے جنت میں رہ جاؤ، موج کرو، جو چاہو کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس کے تو قریب بھی نہ جانا، اگر قریب بھی چلے گئے فتکونا من الظالمین، تو تم ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ یہ ساری ویسے بات ہیں، ایک سوال اس کا جواب ضرور تمام۔ یہ بتائیے جنت میں کیوں رکھا آدم کو؟ یا اللہ، تو نے دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے اور جنت کو دارالجزا قرار دیا ہے۔ شاید آپ کا جی نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا کروں، جب تک بات کسی نتیجے تک نہ پہنچے، آپ 2 منٹ لگے 2.5 منٹ لگے، بات سن لیجیے اور سبق تمام ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے اور جنت کو دارالجزا قرار دیا ہے۔ تو نے تمام بنی نوع انسانی کو، سارے آدم کی اولادوں کو، سارے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، جاؤ پہلے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، اچھے اچھے کام کرو، گناہوں سے بچو، اور جو ہے نا اللہ کے روزوں کو عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، اور جو ہے یہ سب کر کے آؤ گے تو جنت دوں گا۔ تو ہمارے لیے یہ قانون کہ پہلے عمل کریں، بعد میں جنت ملے گی۔ پہلے نماز پڑھیں، پہلے روزے رکھیں، پہلے حج کریں، پہلے زکات دے کر جائیں گے جنت میں۔ پروردگار، یہ آدم کو جنت میں کس بنیاد کو بھیج دیا؟ میرے پروردگار، ابھی آدم نے نماز نہیں پڑھی، ابھی آدم نے روزہ نہیں رکھا، ابھی آدم نے حج نہیں کیا، ابھی آدم نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا۔ ان کے سامنے سجدہ ہوا ہے مگر آدم نے کوئی سجدہ نہیں کیا، تو تم نے جنت میں کیوں رکھ دیا؟ کہ یہ تیری بھول ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں، توجہ دیجیے گا، عبادت کی بنیاد پر جنت دوں گا۔ آدم نے ایک ایسا کام کر دیا، تم نے دیکھا نہیں، میں نے کہا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ آدم نے کھڑا کر بتا دیا، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اگر ان کی معرفت نہ ہوتی تو یہ نام کیسے بتاتے؟ تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لو، ہم جنت عبادت کی بنیاد پر نہیں دیں گے، آل محمد کی معرفت کے
جن کی جنت ہے اگر ان کی معرفت نہیں تو پڑھی ہوئی نمازیں بیکار، رکھے ہوئے روزے بیکار، کیے ہوئے حج بیکار، سب بیکار، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہذا بنیادی چیز ہے ان کی معرفت، ان کی معرفت۔ اگر معرفت نہیں تو سب سارا رہ گیا۔ میں آپ کے سامنے ان کی مجلس بحث کروں گا انشاءاللہ کہ کیسے نماز روزہ برباد ہوتا ہے ان کی عداوت کے نتیجے میں۔ ان سے عداوت کی جاتی ہے تو آپ کے ہاں اکثر برباد۔ اب دیکھیے جنت کی بات آگے بیٹھا کہ میں تو پورا کر چکا بحث، تو 2-4 منٹ اس کے بعد جب تمام کروں گا۔ ہمارے یہاں بھی بہت چالو لوگ ہیں، ہمیں دوسروں سے کوئی بات نہیں، اپنوں سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، حسن حسین کے ماننے والے ہیں، شہزادی کونین کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ان کے کردار کو اپنائیے۔ دیکھیے وہ نماز پڑھتے تھے، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ غلط ہے۔ ارے مولانا کس کو ملا دیا، کہاں وہ کہاں ہم۔ اور یہ ہم نے رمضان ہے یار، بیڑی پیتے پھر رہے، شرم آنی چاہیے۔ روزے نہیں رکھ سکتے آپ کی لوگ والی اور راشد روزے کیوں نہیں رکھتے؟ ارے تم ان کے ماننے والے ہو کہ جنہوں نے 3 دن تک بغیر افطار کے روزہ رکھا، پانی سے افطار کیا۔ ارے مولانا آپ کس کو ملا رہے ہیں، کہاں وہ کہاں ہم۔ اللہ نے نوازا ہے، مالدار آدمی حج کو نہیں جاتے۔ ہم نے کہا تم آل محمد کے جاننے والے ہو، ان کے جاننے والے 25 حج انہوں نے پیادہ کیے ہیں، تم ہمارے ہاتھ سے بھی نہیں جا سکتے۔ ارے مولانا کہاں وہ کہاں ہم۔ تو ہم نے کہا نماز پڑھو، کہاں وہ کہاں ہم نے کہا روزے رکھو، پہلے کہاں وہ کہاں ہم نے کہا حج پہ جاؤ، کہاں وہ کہاں ہم نے کہا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، وہ بھی کرتے تھے، کہاں وہ کہاں ہم۔ اور جیسے جنت کی بات آئی، جلدی سے یاد جہاں وہ وہاں ہم۔ جنت میں جانے کے لیے خدا نخواستہ شیطان نے بہکا دیا ہے، راہ حق سے ہٹا دیا ہے، بے معرفت بتا دیا ہے، تو تھوڑا غور کرو کس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم، کس سے بغاوت کر رہے ہیں ہم۔ پلٹ کے دوسری کے پاس جانا ہے۔ تو اگر آسان غذا سے دوری محسوس ہو رہی ہے تو غربت کی کوشش کرو، اور اس کا آسان طریقہ ہے توبہ، استغفار، معافی۔ لوگ سمجھتے ہیں معافی مانگنا انسلٹ ہے۔ اللہ کے کسی بندے کا دل ٹوٹ گیا ہے تم سے تو معافی مانگو۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا۔ اس جملے کو ایسی سراہنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں معافی مانگوں گا، نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ سے اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی ہے، کسی لفظ سے تکلیف ہو گئی ہے، آپ کے حرکات و سکنات سے اس کو پریشانی ہو گئی ہے، تو جا کے اس سے معافی مانگیے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے وہ، اور قدرت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ دیکھو ہمارے جو معاملات ہیں تمہارے ہمارے بیچ میں، اس میں کمی زیادتی ہے تو ہم معاف کر سکتے ہیں، رحم الرحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، جب تمہیں یہ تو معاف کر سکتے، لیکن بندوں کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اگر میرے بندے کو ناراض کر کے چلے آئے تو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، جس کو ہم نے ستایا ہے یہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اب بتائیے کس سے معافی مانگے گی؟ لہذا معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جن کی مجلس میں یہ موضوع میرا پتہ چل رہا ہے، فلسفہ موت و حیات، موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اذیت دے دی، ستا دیا، ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر کس سے معافی مانگیں گے؟ لہذا جلدی کرو، استخارہ مت دیکھو معافی مانگو نہ مانگو لوگ کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو خدا کیا کہے گا، رسول کیا کہے گا، اہل بیت کیا کہیں گے۔ ان کی تعلیم ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے معافی مانگو۔ بہت سے لوگوں کی زبان پر اسلام ہے مگر عمل نہیں، لیکن آپ جائیے یورپ کے دنیا میں، وہاں زبان پہ اسلام نہیں ہے لیکن
ذرا سی غلطی ہوئی سوری، کوہنی لگی سوری، دیکھتے آپ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم اسلام کی ہے، انہوں نے اپنا لیا، ہم اپناتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ لہذا میں جملہ دے رہا ہوں کہ معافی مانگنے سے انسان کا قد بلند ہو جاتا۔ کل تک اگر کوئی حر تھا تو معافی مانگنے کے بعد حر علیہ السلام ہو جاتا۔ یہ معافی کا انعام ملا حر کو، جو کل تک حر تھا وہ آج حر علیہ السلام، اور اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس کا شمار شہداء کربلا میں، اصحاب حسین میں ہے، اور امام زمانہ زیارت الہیہ میں سلام کر رہے ہیں تمام شہداء کربلا کو، تمام اصحاب حسینی کو، جس میں حر بھی آتا ہے۔ ان لفظوں میں سلام کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بیانی انتم و امی تم بقاوت العبداللہ انتم یا تم، ہمارے ماں باپ کو پر پیدا ہو جائے، اے اصحاب حسین تم پاک ہوئے، اور جس زمین میں تم دفن ہو گئے وہ زمین پاک ہوئی۔ حر کا ایسا کیا کارنامہ تھا؟ حر لشکری یزید کا سپہ سالار تھا، یزیدی حکومت کا نوکر تھا، فوجی دماغ کا آدمی تھا۔ امام کی گرفتاری کے لیے ایک لشکر کے ساتھ اسے بھیجا گیا تھا۔ راستے میں ملاقات ہوئی، وقت گیا، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اور ایک سوال امام نے کیا، یعنی ایسا ایک حر بالکل ہی بے معرفت تھا۔ دو موقع یہاں تاریخ میں ایسے آئے کہ جس سے اندازہ ہوا کہ حر کے دل میں رحمت معرفت اہل بیت پائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک، امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ حر سے پوچھو نماز کا وقت ہو گیا، اپنی جماعت الگ قائم کرے گا یا ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا؟ حر نے فوراً کہا نہیں، نماز تو فرزند زہرا کے پیچھے پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت معرفت دل میں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ وہ موقع آیا کہ جب امام کسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں آپ کو ادھر جانا، آپ کو حاکم کے دربار میں چلنا ہوگا، مجھے آرڈر ہوا ہے کہ آپ کو لے کے حاکم کے دربار میں جاؤں۔ امام نے منع کیا کہ نہیں، میری منزل طے ہے، مجھے پتا ہے کہاں جانا ہے۔ تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھا اور اس نے لجامِ فرس سے حسین پر ہاتھ ڈال دیا، پھر کیا تھا فرزند زہرا کو چلا لا گیا اور ایک جملہ کہا، حر تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو میرے گھوڑے کے لگام پکڑ رہا ہے؟ حر نے جلدی سے سر جھکا دیا، فرزند رسول آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت ہے، آپ کی والدہ ماجدہ شفیع روز جزا ہے۔ کانپنے لگا کر گیا۔ حسین نے حر کے اس اخلاق کو دیکھا، ان جملوں کو دیکھا، اس عرفانی کیفیت کو دیکھا، اور اسی وقت طے کر لیا، حر تو نے میری ماں کا نام اتنے ادب و احترام سے لیا تو کربلا میں تجھے اس کا انعام دوں گا۔ کربلا میں اصحاب حسینی میں نہ جانے کتنے سپاہی تھے جن کی پیشانیاں زخمی تھی، مگر امام نے کسی کی پیشانی پر رومال زہرا نہیں مانگا۔ ہاں وعدہ تو حر کی پیشانی میں مانگا۔ امام انعام دے رہے، حر کل تو نے میری ماں کے ادب و احترام کا اظہار کیا تھا، ہم آل محمد کی جگہ احسان نہیں رکھتے، اب لے تو نے جو ہم پہ احسان کیا ہے اس کے بدلے رومال خاتم زہرا تجھے دیا جا رہا ہے۔ گویا رومال نہیں، حریت کا جھنڈا بس آگا بیضا۔ رفتہ رفتہ تاریخیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ پتہ ہے کون سی تاریخ آگے؟ 5 کی شب آگے، آدھا عشرِ محرم ختم ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کے مجلس میں آیا ہے، دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ ہر نماز یہ سوچ کے پڑھو کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہو، اور اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مجلس میں یہ سوچ کے فرض زہرا کرو کہ شاید یہ آخری روزہ، تاکہ جلیا کا حق ادا ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے نا فاطمہ زہرا کا جب پتا چلا کہ میرا لال کربلا کے میدان میں دل دل کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، تو پہلا سوال کیا تھا، بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا بیٹا میں نہیں رہوں گا۔ کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ میرا لال حسن مصطفیٰ ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ بابا
میں ہوں گی یا نہیں تم بھی نہ ہوگی. تو طلب کے جناب فاطمہ نے پوچھا تھا بابا پھر کہے گا یہ حسین کو روئے گا. جب میں کسی بڑی مجلس سے خطاب کرتا ہوں تو میں چاہتا شہزادی کی آواز میں شہزادی آئیے ہم غریبوں کے ادا کھانے میں آپ کو بڑی تمنا تھی روئے گا. تو آج اتنے رونے والے ہمارے جوان بھی رو رہے بوڑھے بھی رو رہے اور بچے بھی رو رہے رو رہے ہیں. اور ادھر دیکھیے گھر کا گھر دفانہ بنا ہوا ہے. محلے محلے میں مجلسیں ہو رہی ہے. ایک شہزادی اپنی تو سے نواز دیجئے یہ بھی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے. بس آپ نے بہت ساتھ دیا خود کے تذکرے پہ مجلس ختم کرتا ہوں. جب عرفان کی شمع دل میں روشن ہوتی ہے تو پھر رات کاٹنا بھاری ہو جاتا ہے. پورے فوجی دماغ کا اور انشاءاللہ روتے روتے پورے فوجی دماغ کا آدمی تھا. اس پر حاکم کا حکم چلتا تھا. اسے آرڈر دیا گیا تھا کہ حاکم کے دربار میں حسین کو ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لاؤ. وہاں ڈیوٹی تھا. اس کا یہی کام تھا کہ لے جا کے حاضر کرے. لیکن وہ اپنے پروگرام میں کامیاب نہ ہو سکا اور حسین بجائے کوفے جانے کے بجائے شام جانے کے کربلا میں آ گئے. اور اب رفتہ رفتہ تاریخ گزرتی رہی. سنیے گا کل مجلس میں عرض کیا تھا کبھی 5,000 4,000 کا لشکر 6,000 کا لشکر 10,000 کا لشکر بڑھتا تھا. یہاں تک کہ جب عاشور کی رات آ گئی تو ہمارے ساتھ نے اپنے سپاہیوں کو اپنا فیصلہ سنایا. تم میں لشکر میں رہنا, تم میمنہ میں رہنا, تم میں سرے میں رہنا. اور کل حسین کو ذبح کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, بچے بچے کو مار ڈالا جائے گا. خود کو یہ نہیں معلوم تھا. خود سمجھ رہا تھا کہ اختلاف چل رہا ہے. حسین دربار میں جائیں گے, بات سمجھوتے پر طے ہو جائے گی, مصالحت ہو جائے گی. خود کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فرزند زہرا کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن جب عمر سعد نے فیصلہ سنایا خود کانپنے لگا. یہ عمر سعد کیا کہہ رہا, سیدہ کے لال کو تو قتل کرے گا؟ خالی قتل نہیں کروں گا, لاش پہ گھوڑے چڑھا دوں گا. بس یہ سنتا تھا کہ ہوش کھٹلانے لگا, کانپنے لگا, اب نیند اڑ گئی. اب اس کا عالم یہ ہے کبھی خیمے میں جاتا ہے, کبھی باہر آتا ہے, کبھی زمین پر ٹہلتا ہے, کبھی آسمان کو دیکھتا ہے. غلام سمجھا کہ چونکہ کل جنگ ہونی ہے لہذا جنگی مسائل میں میرا آقا الجھا ہوا اور دیر سے پانی نہیں پیا, شاید میرے آقا خود کو پیاس لگ رہی ہے. وہ گیا ایک جام ٹھنڈے پانی سے بھرا, رونے کے لیے سخت شرط ہے, ٹھنڈا پانی ایک کوزے میں لے کے آیا. کہا آقا اتنا پریشان کبھی نہ دیکھا, مجھے لگ رہا بہت دیر سے اپنے پانی میں ملا, شاید آپ کو پیاس لگ رہی ہو, لیجیے ٹھنڈا پانی حاضر ہے. تاریخ کے جملے ہیں. ایک مرتبہ غلام کے ہاتھوں سے وہ کوزہ لیا اور لے کے زمین پہ دے مارا. کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ٹھنڈا پانی میرے سامنے پیش کر رہا, آپ میرے ساتھ تھا, خیام حسینی کے پشت پہ لے کے آگے اور ذرا سن کچھ آوازیں آ رہی ہے, آپ کو سنا ہر خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب میں وہاں جاؤں گا جہاں حسین خیمہ ہے. اب میری منزل وہی ہے تو فرزند زہرا کی منزل ہے. میں حسین کی طرف چلا. غلام نے کہا تھا زندگی بھر ساتھ رکھا, جنت کو جانے کی راضی ہے تو چھوڑ دو, مجھے ساتھ لے چلو. بیٹا آگے بڑھا. کہا کیا مجھ سے محبت نہیں ہے, میں جنت کو جانے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بھی ساتھ لے چلو. بھائی بھی آگے بڑھا. ایک چھوٹا سا قافلہ مرتا ہوا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. غلام اپنے گھوڑے پر, بیٹا اپنے گھوڑے پر اور بھائی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. اور ادھر حسین کی کیفیت, کبھی کرسی پر بیٹھے, کبھی کھڑے ہوتے, نگاہ ٹیوی ہوئی. امام ابن محمد سے جانتے ہیں کہ ہر آئے گا, اب نہ صحیح کب آئے گا مگر آئے گا ضرور. ایک مرتبہ دیکھا
کہ ہو رہا ہے اللہ اکبر اور اپنے نصیب پر جتنا ناز کرے کم ہے امام نے جیسی دیکھا اور اپنے بھائی غلام اور بیٹے کے ساتھ آیا آواز دے کیا اہتمام ہے سنیے گا کیا مناسبتیں ہیں امام نے کیا اہتمام اور سلام کیا آواز دی عباس تم ہر کے بھائی کا استقبال کرو علی اکبر تم ہر کے بیٹے کا استقبال کرو ایک جان تم ہر کے غلام کا استقبال کرو کہا ہر کا استقبال کرو گا غلام کے ڈبل آپ کو پٹی باندھے سیدہ کے گھر سے آج ملا کے گھر نہیں کر سکتا ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو بھی مان دو اور مجھے حسین کے بازار میں اس طرح لے چلو جیسے مجرم کو لے جایا جاتا اس لیے کہ فضل زہرا کا مجرم ہوں میں اللہ اکبر غلام میری بھیجے میں لا رہا ہے ہو رہا ہے آواز کے غلام نے کہ آقا سامنے کھڑے ہیں آقا سے قریب کر دو قریب کیا اور ایک مرتبہ گھنٹے ٹیک کے بیٹھ گیا قدموں پر سر رکھ دیا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتے ہیں اللہ حسین کی وصول قلبی امام نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور کو طریقے سے لگایا کہ اور تیری ماں نے اتنا اچھا بولا نام رکھا انت حرمت دنیا والا خرا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا گھر ہوتی بتی کھول دی جائے ہاتھ کی رسی کھول دی جائے گویا آزاد کیا جا رہا ہے ان کو جا ہو تجھے میں نے آزاد کر دیا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے آقا معاف کر دیا مجھے سنیے بولے کہ ایسا شبد کہاں معاف کر دیا ہو کیا تجھے یقین نہیں میں نے معاف کر دیا کہا ہاں اگر معاف کر دیا تو اب میدان قتال کی اجازت دیجیے تاکہ آپ کے دشمنوں کو پھر نار کروں جا کے کہو تو میرا مہمان ہے نا رونے کا حساب شاید ہوئی ہے ارے تو میرا مہمان بن کے آیا ہے اے اور جلدی کیا ہے مرنے کی خیمے کے چھاؤں میں تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جا امام کہتے ہیں کہ اور حسین مجھ سے بہت شرمندہ ہے ایک وقت وہ تھا جب میں نے تیرے سارے لشکر کو پانی ملایا تیرے جانوروں کو بھی پانی ملایا مگر آج حسین چلو بھر پانی سے تیری ضیافت نہیں کر سکتا اور تو مہمان بن کے آیا ہے خیمے کے سارے کو بیٹھ جا تھوڑی دیر کہا میں یہاں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہتا مجھے تو مرنے کی اجازت دیجیے سنا مجھے تو حالات بلند ہو جائے گی مرنے کی اجازت دے دیجیے مولا نے کہا اور اتنی جلدی کیا ہے دے دوں گا اجازت تھوڑی دیر تو بیٹھ جا مگر ہو جائے اسرار پہ اسرار کر رہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے آقا ایک منٹ زندہ نہیں رہنا چاہتا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے اب ایک مرتبہ سنیے گا بہت بڑے عالم کا حوالہ دے رہا ہوں علامہ شہید مظہری اپنی کتاب حماسِ حسینی میں عجیب بات لکھ گئے وہ کہتے ہیں جب اس روایت کو میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ ہر کو یہاں عظیم مرنے کی کیا جلدی ہو گئے ارے کیا قیامت کا جملہ لکھ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر کو بار بار خیال آ رہا ہوگا کہ اگر زیادہ دیر ہو گیا اور خیموں کے پردے اڑ گئے بچے باہر آ گئے تو میری طرف اشارہ کرتے رہیں گے اور کو اجازت ملی بیٹا آگے بڑھ گیا جوان لا جوان فرد ختم ہو گئے بڑی آگے بڑھا کیا بابا کہ میری غلطی نہ کرو پہلے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرو مجھے مرنے کی اجازت دلاؤ میرا کامنا دیکھ لو تاکہ تم نے جو خطا کی ہے اس کا کفارہ ادا ہو امام نے کہا میرے جوان فرد کو مرنے کی اجازت دیجیے امام نے حضور کیا
اجازت دی ہر کا بیٹا گیا حق جہاد ادا کیا حق شجاعت ادا کیا لیکن ایک وقت وہ آیا جب اشقیاء چاروں طرف پہ ٹوٹ پڑے اور حملے پہ حملے ہونے لگے ہر کا بیٹا زخمی ہو گیا خون میں نہایا ہوا گھوڑے سے زمین پہ گرا بس میری طاقت جواب دے گئی جملہ آخری سن لیجیے اور انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے ایک مرتبہ ہر کا بیٹا زمین پہ گرا ایڑیا بنا رہا ہے ہاتھ پھاڑ مار رہا ہے زخموں سے چور ہے آواز دے رہا بابا دوڑو بابا میری مدد کرواؤ سوچئے اگر کسی کے بیٹے کا خدا کا خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جائے چوٹ آ جائے اور باپ قریب کو بیٹا آواز دے بابا میں تو مر گیا جلدی آ تو باپ کتنی تیز رفتاری سے بڑھے گا ان کے کان میں آواز آ رہی بابا میری مدد کو مجھے برسیاں لگ چکی ہے مجھے بھالے لگ چکے ہیں مجھے نیزے لگ چکے ہیں اور اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہوگا لیکن جب ہر بیٹے کی لاش کو دیکھا تو حسین پہلے پہنچ چکے ہیں جب ہر کو دیکھا ارے ہر کیا غلط کر دیا کہیں بوڑھے جوان کا لاشا اٹھاتے ہیں میں جاؤں گا مولا ہر کو سمجھا لیجیے مگر اس وقت کیا ہوگا جب آپ کا جوان نگوا جلدوں میں پھنسی کا پھنسا اے آقا آپ اپنے جوان کا لاشا محمد والے محمد علیہ السلام دنیا میں ہم امی مومنہ کا بات ان سب کی جان و مال عزت باتوں کے بعد اللہ میں جو شان پریشانی ضرور کرنا جو مقروض بن کرتا صدا کرنا جو بے روزگار میں روزی عطا کرنا جو کہ عمل و نعمال صالحہ کی توفیق عطا کرنا جو مشتاق ہے زیارات سے مشرف کرنا جو بیمار میں شفا کامل سے عطا کرنا ہمارے درمیان سے مسلم مومنات ہمارے خلیل اعمال کو قبول